حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات، کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے صبح پڑھنی ہے، رات کو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر کے خود سمجھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل آپ کا سبق ہے، آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، خود سمجھو۔ بنگالی کتاب یا اردو کتاب، بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ علوم عربی میں ہے، عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، خود سمجھنے میں پورا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ پتہ چل جائے گا کون سی چیز مجھے خود سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاد سے سمجھے بغیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور آپ کے اندر اس طرح مطالعہ کرنے سے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، پہلی اینٹ رکھی جائے گی خود سمجھنے کی کتاب۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ استاذ کے سبق کو پھر غور سے سنیں کہ یہ تو میں نے سمجھا ہوا تھا، یہ جو نہیں سمجھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر تکرار کر کے، آپس میں تکرار کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین۔ تکرار کسے کہتے ہیں؟ خود طلبہ کو جمع کر کے وہ پڑھا دو۔ اس طرح سے اگر آپ کتابیں پڑھو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے کتنی کتابیں ایسی ہیں مدرسے میں پڑھی اور پڑھتے ہی پڑھانا شروع کر دیں۔